السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں پولیس آرڈر 2002 کو۔ اس سے پہلے ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 کو پریامبل کو ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کر چکے ہیں، ڈسکرپٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی، بالخصوص ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر آپ پریپیئر کر رہے ہیں پولیس کے لیے، اے ایس ایف کے لیے، ایف آئی اے کے لیے، یا پھر کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے، یا پھر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں لاء کو، تو یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے۔ اس چینل پر ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں لاء کی، جرنل لاء کو ڈسکس کرتے ہیں ایل ایل بی پوائنٹ آف ویو سے، along with جتنی بھی آپ کی نیو ایڈورٹائز ہونے والی ویکینسیز ہیں ان کے اندر لاء کا جتنا بھی پورشن ہے ہم آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے کور کرواتے ہیں، ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ڈسکرپٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پولیس آرڈر 2002 کا چیپٹر نمبر 2۔ چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف پولیس، کہ پولیس کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں۔ سیکشن نمبر 3 جو ہے وہ کہتا ہے ایٹیٹیوڈ اینڈ رسپانسبلٹی آف پولیس ٹورڈ پبلک۔ کہہ رہا ہے کہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، پبلک کی طرف، شہریوں کی طرف پولیس کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اور کون سا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف ایوری پولیس آفیسر، یہ پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، behave with the member of public with due decorum and courtesy۔ کہہ رہے کہ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی پبلک ہے، جتنے بھی سٹیزنز ہیں، ان کے ساتھ ایک پراپر ڈیکورم کو مینٹین کرتے ہوئے کہ بھائی آپ جو ہو ان کے محافظ ہو، ان کو سیف گارڈ پرووائڈ کر رہے ہو، نہ کہ وہاں پر کوئی بدماشی ہو، غنڈہ گردی ہو۔ یس آئی ایم اے پولیس آفیسر، یو ہیو ٹو فالو مائی رولز اور فالو مائی ڈائریکشن۔ اکثر اوقات ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس جو ہے بیہیو کر رہی ہوتی ہے سٹیزنز کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، ایون صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ اگینسٹ ہے، یہ وائلیشن ہے پولیس آرڈر 2002 کی۔ کیونکہ پولیس جو ہے وہ ہم لوگوں کو سیف گارڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے تاکہ کرائم کو پریونٹ کیا جا سکے، ڈیٹیکٹ کیا جا سکے، سیف گارڈ پرووائڈ کیا جا سکے، پیس ہو، آرڈر کی سچویشن ہو، ایک نیشنل لیول پر، پروونشل لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر۔ اس وجہ سے جو ہے پولیس کو کریٹ کیا گیا تھا۔ سو پولیس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں، پولائٹ رکھیں ٹورڈز دی پبلک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے گائیڈ اینڈ اسسٹ ممبر آف دی پبلک پرٹیکولرلی دی پور، ڈسیبل اور فزیکلی ویک اینڈ چلڈرن ہو آر ایدر لاس اور فائنڈ دیم سیلف ہیلپ لیس آن دی اسٹریٹ آن دی پبلک پلیسز۔ کہہ رہے اس کے علاوہ پولیس کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ پبلک میں اپنی اسسٹنس اور گائیڈنس جو ہے پرووائڈ کریں، بالخصوص پرٹیکولرلی غریبوں کو، ڈس ایبل لوگوں کو جو کہ اپاہج ہیں، یا پھر کوئی ایسے لوگ جو کہ فزیکلی ویک نظر آ رہے ہیں آپ کو، کوئی بزرگ ہیں، کوئی عورت ہو سکتی ہے، یا بچوں کو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہیلپ لیس ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیچارہ اپنا رستے سے بھٹک گیا ہے، کوئی گم گیا ہے، آپ نے اس کو بھی مدد کرنا ہے اور تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ آپ نے ایز مچ ایز یو کین جو ایڈ آپ پرووائڈ کر سکیں، اسسٹنس پرووائڈ کر سکیں۔ اگر کوئی آپ سے رستہ پوچھ لیتا ہے، اگر کوئی آپ سے کسی خاص پرٹیکولرز کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، تو وہ تمام چیزوں کی اسسٹنس اور گائیڈنس پرووائڈ کرنا بھی پولیس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سیکشن نمبر 3 کی سب کلاس ڈی، ایڈ انڈیویجول ہو آر ان ڈینجر آف فزیکل ہارم پرٹیکولرلی وومن اینڈ چلڈرن۔ کہہ رہے کہ ایڈ کرنا ہے، آپ نے بچانا ہے اس شخص کو جو کہ خطرے میں، ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس عورت کو یا اس بچے کو جو ہے
نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو سکتا ہے، فزیکل نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایز اے پولیس آفیسر اس جگہ پر پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ بچہ یا وہ وومن جو ہے اس ہارم سے جو ہے بچ سکے۔ ہم نے پڑھی ابھی رسپانسبلٹیز، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سیکشن نمبر 4 کے اندر ڈیوٹیز آف پولیس آفیسر کے پولیس کی کون کون سی ڈیوٹیز ہیں۔ سبجیکٹ ٹو لا کے تحت اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف ایوری پولیس آفیسر۔ شیل کا الفاظ استعمال ہے، شیل کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری، یہ ضروری ہے، یہ کام کرنا ضروری ہے ہر پولیس آفیسر کو، پروٹیکٹ لائف پراپرٹی اینڈ لبرٹی آف سٹیزن۔ دیکھو یہ تو کانسٹیٹیوشن گرانٹ کر رہا ہے نا کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ آف لائف پراپرٹی اینڈ لبرٹی، تو یہ تمام چیزوں کو انشور کون کرے گا؟ پولیس۔ پریزرو اینڈ پروموٹ پبلک پلیسوں کو جو ہے پریزرو کرنا اور پروموٹ کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ انشورز دیٹ دی رائٹ اینڈ پریویلیجز انڈر دی لا آف اے پرسنز ٹیکن ان کسٹڈی اینڈ پروٹیکٹڈ، کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی سٹیزنز کے رائٹس ہیں جو کہ انہیں لا نے پرووائڈ کیے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کی کسٹڈی بھی کرنا پولیس کی ہی ڈیوٹی ہے۔ پریونٹ دی کمیشن آف اوفینسز اینڈ پبلک نوائسنس، کہہ رہا ہے کہ پولیس نے بھی یہ چیز انشور کرنی ہے کہ جرم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پبلک نیوزنس بھی نہ ہو، ان کو انشور کرنا۔ ایک تو جرم ہونے کے بعد بھی پولیس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اور جرم نہ ہونے سے پولیس کو لگتا ہے کہ اس جگہ تھریٹ ہو سکتا ہے یا یہ فلاں شخص جو ہے اس جگہ پر جو ہے بہت بڑی ڈسٹرکشن کاز کر سکتا ہے، تو اسے پریونٹ کرنا بھی پولیس کی ڈیوٹی ہے۔ کولیکٹ اینڈ کمیونیکیٹ انٹیلیجنس افیکٹنگ پبلک پلیس اینڈ کرائم ان جنرل، کہہ رہا ہے کہ اکٹھا کرنا اور بات چیت کرنا انٹیلیجنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان ایریاز کے بارے میں بتانا کہ یہ ایریا پبلک پلیسز ہیں، یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو انہیں بھی گیدر کرنا اور کمیونیکیشن کرنا انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ، وہ بھی پولیس کی ڈیوٹی ہے۔ کیپ آرڈر اینڈ پریونٹ obstruction آن پبلک روڈ and in the public street and thoroughfares at fairs and all other places of public resort and in the neighborhood of and at the places of public worship، کہہ رہے کہ جتنی بھی آپ کی پلیسز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں یا پھر وہاں پر ورکشپس پرفارم ہوتی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پبلک ریزورٹس ہیں، ان تمام جگہ کو آرڈر میں رکھنا، وہاں پر obstruction ڈسٹرکشنز کو پریونٹ کرنا، بچانا پولیس کی ذمہ داری ہے تاکہ وہاں پر پراپر آرڈر رہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ریگولیٹ اینڈ کنٹرول ٹریفک آن پبلک روڈ اینڈ اسٹریٹ، ٹریفک کو کنٹرول کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ٹیک چارج آف آل انکلیمڈ پراپرٹی اینڈ ٹو پریپیئر اٹس انوینٹری، کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی آپ کی انکلیمڈ پراپرٹی ہے، مطلب جس پراپرٹی کو کسی نے کلیم نہیں کیا، اس کے پراپر جو ہے انوینٹری کریٹ کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ کون کون اس کے مالکان ہیں اور یہ کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو کون ہے اور کس وجہ سے اس پراپرٹی کا مالک ہے جو کہ کلیم کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈیٹیکٹ اینڈ برنگ اوفینڈر ٹو جسٹس، کہہ رہا ہے کہ پولیس نے جو بھی جرم کرنے والا ہے، اوفینڈر ہے، اس کو پکڑنا بھی ہے اور اسے جسٹس کے سامنے لے کر بھی آنا ہے تاکہ پراپر جسٹس انشور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اپریہینڈ آل پرسن whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient ground exist، کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے لیے جس جگہ کے لیے پولیس کو اتھرائز کیا گیا ہے کہ پولیس یہاں پر اس پرسنس کو لیگلی جو ہے اپریہینڈ کر سکتی ہے، تو اس جگہ پر پولیس کو اگر لگتا ہے کہ سفیشینٹ گراؤنڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو پولیس اس جگہ پر اس پرسن کے اگینسٹ لیگلی اتھرائز ہے اپریہنشن کے لیے۔ اس کے بعد کہتا ہے انشور دیٹ دی انفارمیشن اباؤٹ دی اریسٹ آف اے پرسن از پرومپٹلی کمیونیکیٹڈ ٹو اے پرسن آف ہز چوائس، کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو انشور بھی کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے
انفارمیشن اباؤٹ دی اریسٹ آف اے پرسن کہ جس بندے کو اریسٹ کیا گیا ہے از پرومپٹلی کمیونیکیٹڈ ٹو اے پرسن آف ہز چوائس کہ وہ اپنی چوائس آف اے پرسن کے ساتھ اریسٹ کی جو ہے انفارمیشن ڈیٹیل جو ہیں شیئر کرے تاکہ اس کے اگینسٹ پراپر ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اسے اڈاپٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے انٹر اینڈ صبر نیچے چلا گیا یہ. اس کے بعد کہتا ہے انٹر اینڈ انسپیکٹ وداؤٹ اے وارنٹ اور ریلائبل انفارمیشن اینی پبلک پلیس شاپس اور گیمنگ ہاؤس ویئر الکوہلک ڈرنکس اور narcotics are sold or weapons are illegally stored and other public places of resort of laws or disorderly character. کہہ رہے کہ پولیس کے پاس یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وداؤٹ وارنٹ بھی ان جگہ پر انٹر ہو سکتے ہیں جہاں پر الکوہلک ڈرنکس نارکوٹکس جو ہیں بک رہی ہوں, اللیگلی یوٹیلائز کی گئی ہوں, اللیگل اسٹورز ہوں, اور پولیس کو لگ رہا ہو کہ یہ وہ پبلک پلیسز ہیں جو کہ ڈس آرڈرلی کریکٹر کو پروموٹ کر رہی ہیں اور جو کہ ان لافلی جو ہے اللیگلی جو ہے کریٹ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو پولیس وہاں پر جا کر انسپیکشن بھی کر سکتی ہے اور وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہاں پر ان پلیسز پر, ان شاپس میں, ان گیمنگ ہاؤسز میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ اوبے اینڈ پرومپٹلی ایگزیکیوٹ آل لا آرڈر. کہہ رہے کہ جتنے بھی لا ہیں, آرڈرز ہیں, ان تمام کو اوبے کرنا اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پرفارم ادر ڈیوٹیز اینڈ ایکسرسائز پاور ایز آر کنفرڈ بائی دس آرڈر دی کوڈ اور اینی ادر لا فار دی ٹائمنگ ان فورس. کہہ رہا ہے اس کے علاوہ اور ڈیوٹیز جو کہ اس آرڈر کے تحت پولیس کو دی گئی ہیں یا پھر اس کوڈ کے تحت, مطلب CRPC کے تحت, یا پھر کوئی بھی دوسرا اسپیسیفک لا ہے جو کہ اس ٹائم پر انفورس ہو رہا ہے, اس کے تحت بھی اگر پولیس کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہیں تو پولیس نے ان ڈیوٹیز کو بھی پرفارم کرنا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ایڈ اینڈ کارپوریٹ ود ادر ایجنسیز فار دی پریونشن آف ڈسٹرکشن آف پبلک پراپرٹی بائی وائلنس, فائر اینڈ نیچرل کلائمیٹس. کہہ رہا ہے کہ جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اگر وہ کسی ایک خاص سرکمسٹانسز کے اندر کوئی کام کر رہی ہیں, جیسے کہ نیچرل کلائمیٹیز ہو گیا ہے, وائلنس فائر ہے, فائر بریگیڈ کام کر رہی ہے, یا پھر کوئی اور پبلک ڈسٹرکشن ہے جیسے کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں, تو اس جگہ پر اس خاص ایجنسی کو پولیس نے اپنا تعاون بھی دینا ہے, کوپریٹ بھی کرنا, اور ایڈ مطلب جتنی مدد وہ فراہم کر سکتے ہیں پولیس نے انہیں فراہم کرنی ہے. اس کے بعد کہتا ہے اسسٹ ان پریونٹنگ ممبر آف پبلک فارم ایکسپلائٹیشن بائی اینی پرسن اور آرگنائز گروپ. کہہ رہا ہے کہ پولیس کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پبلک ہے ان کو استحصال, ایکسپلائٹیشن سے بچانا ہے. کسی بھی شخص سے, کسی بھی آرگنائز گروپ سے اگر پولیس کو لگتا ہے کہ فلاں گروپ یا فلاں شخص ایک پبلک کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے ان کے رائٹ سے, تو پولیس اسے بھی روک سکتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے ٹیک چارج آف لونیٹکس ایٹ لارج ٹو پریونٹ دیم فرام کازنگ ہارم ٹو دیم سیلف اور ادر ممبرز آف پبلک اینڈ دیئر پراپرٹی. لونیٹکس کہتے ہیں پاگل کو جو اپنے سینسز میں نہ ہو, جس کا اسٹیٹ آف ویل بینگ جو ہے کام نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جتنے بھی لونیٹکس ہیں انہیں پریونٹ کرنا ہے, انہیں روکنا ہے تاکہ وہ جو ہے نقصان نہ کر لیں کسی اور لوگوں کو. ظاہری سی بات ہے ان کا تو اسٹیٹ آف ویل بینگ جو دماغی صلاحیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ہارم بھی کر سکتے ہیں, پبلک پراپرٹیز کو توڑ سکتے ہیں, پراپرٹی کو نقصان دے سکتے ہیں. تو ان کے اگینسٹ بھی پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں بھی پریونٹ کرنا ہے, ان سے بھی بچانا ہے پبلک پراپرٹی کو اور دوسرے ممبرز کو بھی. اس کے بعد کہتا ہے پریونٹ ہریسمنٹ آف وومن اینڈ چلڈرنز ان پبلک پلیسز. یہ بھی اکثر MCQs کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ پریونٹ آف ہریسمنٹ کس کی جو ہے ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ہریسمنٹ کو بچانا یا روکنا بھی جو ہے پولیس کی ڈیوٹی ہے, وومن کو بھی اور بچوں کو بھی. ٹھیک ہے. پبلک پلیسز پر. اس کے بعد کہتا ہے پولیس آفیسر شیل میک ایوری ایفرٹ ٹو, پولیس جتنی بھی ایفرٹ کرے گی
کیوں کرے گی؟ افورڈ ریلیف ٹو پبلک ان ڈسٹریس سچویشن پرٹیکولرلی ان رسپیکٹ آف وومن اینڈ چلڈرن، کہہ رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں جو کہ ایک ڈسٹریس سچویشن کے اندر افورڈ نہیں کر سکتے ریلیف، ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی جیسے ہمارے پاس ولنریبل ممبر آف سوسائٹی ہوتی ہیں وومن کسی جگہ پر ہراس ہو رہی ہیں، اس جگہ پر پولیس نے انہیں ایڈ فراہم کرنا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پر افورڈ نہیں کر سکتی ہراسمنٹ سے بچنا۔ اسی طریقے سے ایک چلڈرن ہے، اگر وہ اس جگہ پر ایک پرٹیکولر جو جگہ ہے وہاں پر افورڈ نہیں کر سکتا، پولیس فیل کر رہی ہے تو پولیس نے وہاں پر اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے پرووائڈ اسسٹنس ٹو وکٹم آف روڈ ایکسیڈنٹ، اگر روڈ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس جگہ پر جو روڈ کے حادثے کا شکاری ہے اس کو بھی اپنی مدد فراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ ایک بڑے نقصان سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ خود اس ٹائم پر جو ہے بے بس ہے، لاچار ہے، تو اس جگہ پر پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اسے اپنی اسسٹنس پرووائڈ کرے۔ آگے کہتا ہے کہ اسسٹنس accident victims or their heirs or their dependents where applicable with such information documents as would facilitate their compensation and claim، کہہ رہا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیچارہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے ورثاء کو، اس کے ڈپینڈنٹ کو اور اس بندے سے ایکسیڈنٹ سے جو بھی انفارمیشن اسے مہیا ہو وہ دوسرے لوگوں کو پرووائڈ کرے تاکہ اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ اس فلاں شخص کا فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس شخص کو جو کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حق میں کوئی ڈاکومنٹیشن ہو، کوئی کمپنسیشن میں ہیلپ کر سکے پولیس کہ فلاں ایکسیڈنٹ اس طریقے سے ہوا تھا، یہ بندہ بے قصور تھا، اس طریقے سے تھا، اس کی گاڑی ٹوٹ گئی، اس کی ٹرانسپورٹ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دوسرا بندہ جو تھا وہ اس جگہ پر قصوروار تھا، تو اس جگہ پر بھی پولیس جو ہے ایکسیڈنٹ پرسن کو، اس کے ہیئرس کو، اس کے ڈیپینڈنٹس کو جو ہے وہ کلیم کمپنسیشن بھی پرووائڈ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کاز اویئرنیس امنگ دی ممبرز آف روڈ ایکسیڈنٹ آف دیئر رائٹس اینڈ پریویلیجز، کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی شہری ہیں ان کے جو حقوق ہیں اور ان کو اویئرنیس پرووائڈ کرنا روڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں، اور جو لوگ وکٹمز ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں ان کو بتانا کہ کیا کیا ان کے رائٹ ہیں، کس کس طریقے سے وہ پریویلیجڈ ہیں، وہ تمام چیزوں کی اویئرنیس دینا بھی پولیس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف پولیس آفیسر ٹو لے انفارمیشن بیفور اے کمپیٹنٹ کورٹ اینڈ ٹو اپلائی فار اے سمن وارنٹ سرچ وارنٹ اور سچ ادر لیگل پروسیس اور may by law be issued against any person suspected of committing an offense، کہہ رہا ہے یہ بھی ڈیوٹی ہے پولیس کی کہ پولیس جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے جو ان کی کمپیٹنٹ اور کنسرنڈ کورٹ ہے، اور جس سرکمسٹانسز کے اندر پولیس کو وارنٹ کی ضرورت ہے تو پولیس وہاں سے وارنٹ جاری کروائے یا سمن کروائے پارٹیز کو، یا پھر اگر پولیس کو لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر کسی اور لیگل پروسیڈنگ کی ضرورت ہے بائی لا، تو پولیس اس جگہ پر اپنی کنسرنڈ کورٹ کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 5 جو ہے وہ ایمرجنسی ڈیوٹی آف پولیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ ایمرجنسی ڈیوٹی پولیس کی کیا ہے، اسینشل سروسز کیا ہو سکتی ہیں ایمرجنسی کی سچویشن میں۔ گورنمنٹ میں ان این ایمرجنسی بائی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ ڈکلیئر اینی اسپیسیفائڈ سروس ٹو بی این اسینشل سروس ٹو دی کمیونٹی، کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے آفیشیل گزٹ کے تھرو یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ کوئی بھی اسینشل سروس ہے کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، وہ سروس پولیس نے اس ٹائم پر پرووائڈ کرنی ہے ان اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اپون اے ڈکلیریشن بینگ میڈ انڈر کلاس 1، کہہ رہا ہے کہ جو ڈکلیریشن، جو بیان، جو چیز پولیس دے گی سب کلاس 1 کے تحت، اینڈ سو لانگ ایز اٹس ریمین ان فورس، تو وہ ڈیوٹی جو ہے جو پولیس دے گی سب کلاس 1 کے تحت
وہ اس ٹائم تک جاری رہے گی. It shall be the duty of every police to obey any law order given by the senior police officer in relation to declaration. تو کہہ رہا ہے کہ پولیس جب ڈکلیریشن کے تحت دے دے گی کہ yes, I am available and I am readily agree to perform in a state of emergency, تو اس کے بعد پولیس کے جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں پولیس نے ان کو اوبیڈینسی کو فالو کرنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، اور لا فل رہتے ہوئے جتنی بھی ڈیوٹی ان کے سینئر آفیسر انہیں گرانٹ کریں گے اسے جو ہے اپنے ڈکلیریشن کے ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے پولیس نے پرفارم کرنا ہے. یہ تھا چیپٹر نمبر 2 جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹی آف اے پولیس انڈر پولیس آرڈر 2002. اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 3 جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن اینڈ آرگنائزیشن آف دی پولیس. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئی وش یو گڈ لک. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.